ہمارے 10ویں جماعت کا اردو سلیبس ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. ہم لگ بھگ اس کے جو آخری پڑاؤ پہ ہیں. تو آپ سبھی کا میری کلاس میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم. یہ ہے مضمون اردو. عنوان ہے آج رباعیات جگموہن لال رواں نے لکھی ہیں. تو یہ 3 رباعیات جو ہے وہ آپ کی بک پہ ہیں. یہ صفحہ نمبر 218 سے 220 تک ہیں. تو آج تاریخ ہے 5 جولائی 2021 یعنی 2021 سکول ٹو سون گرلز ہائر سیکنڈری سکول ماگام. تو یہ جگموہن لال رواں تس ونان ام سن 3 رباعیات یہ کتاب پہ دنیا سو طرح سے بہلاتی ہیں. یہ چھس اخ دویم چھس ہر سو خوص حیات فانی نہ گئی. تو جگموہن لال رواں یہ کم اس ام سن حالات زندگی، ام سن ادبی سفر، ام سن شاعری، ام سن عمر. تو اس نے لکھا کیا ہے مجموعہ کو کلام رواں. وہ آپ سبھی کے پاس پہنچ چکا ہے، چاہے وہ PDF جو ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے اور ویڈیو کلپ بھی. تو یہ اپنی ڈے بیفور یسٹرڈے، کل جو سنڈے تھا، سنڈے سے پہلے جو سیٹرڈے تھا، سیٹرڈے کو ہم نے وہ پورا کا پورا کیا ہے. ربائی بھی کیا ہے، کس کس نے لکھی ہیں، کس نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی، وہ سب ہیں. تو یہ ہے جو یہ پیج ہے آپ کی بک پہ. یہ آپ کی بک جو ہے اس پر ہے 218 یعنی 17 پیجز پہ یہ ہے. دیکھو دنیا سو طرح سے بہلاتی ہیں سامان خوشی سے. دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے سامان خوشی سے. روح گھبراتی ہیں اب فکر فنا نے کھول دی ہیں آنکھیں. تو کلفت ہر بات میں نظر آتی ہیں. یہ کلفت ہے تکلیف. کلفت کا جو یہ معنی ہے، میننگ ہے، یہ تکلیف ہے، رنج ہے، تو غم ہے. پھر ہے سیکنڈ حرص و خوص. حرص و خوص سے حیات فانی، حرص و خوص سے حیات فانی نہ گئی. اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی. ہے سنگ مزار پر تیرا نام، ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں. رواں یہ یہاں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جگموہن لال رواں. مر کر بھی امیدیں زندگانی نہ گئی. بس یہی 3 ہیں آپ کی بک پہ 218 پیج پہ. تو اسی کی تشریح ہم آج کرنے جا رہے ہیں. یہ تیسری ہیں کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی. امس اوسمت سلے بچارس ہومت. سلے یہ لیچھمز تو پتہ چھُ گوٚمُت واریاہ لۄکٹُے. یہ چھُ 45 وُہر گزریومُت. بچپن کیا چیز تھی، جوانی کیا تھی. یہ گل ہو گیا پھول. گل کی مہک تھی وہ ہوا کا جھونکا. ایک موج فضا تھی زندگانی کیا تھی. تو یہاں ہے یہ کامرانی ہو گیا کامیابی. اور سنگ مزار ہے یہاں، سنگ مزار ہو گیا قبر ہنز کن یس یل مران انسان پتہ چھ قبر پہ تسن ناو، تسن کر زاو تو کر گزریاو سہ لیکھان. تو خوص لالچ ہے، حرص بھی لالچ ہے. تو یہ ہم آگے پڑھیں گے، تو ہم آگے بڑھیں گے اسی کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں یہاں ہم ہیں یہ کہاں یس یہ ہے کہ اب فکر فنا نے دنیا سو یہاں ہے. دنیا سو طرح سے بہلاتی ہیں سامان خوشی سے. روح گھبراتی ہیں اب فکر فنا نے کھول دی ہیں آنکھیں. تو کلفت ہر بات میں نظر آتی ہیں. تو شاعر جو ہے جگموہن لال رواں یہ ان اشعار میں یہ 4 مصرے ہیں، 1 2 3 4. تو 4 مصروں کی ایک ربائی ہوتی ہے یعنی 2 اشعار، ٹھیک ہے نا. تو 2 مصرے ایک شعر بناتے ہیں. تو 2 اشعار جو ہیں وہ ایک ربائی بناتے ہیں. تو ایک مصرع اور پھر دوسرا مصرع، 2 مصرے ایک شعر بناتے ہیں اور 2 اشعار ایک ربائی بناتے ہیں. اور فکر فنا نے اس ربائی میں رواں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود طرح طرح کی چیزیں انسان کو بہلاتی ہیں، لیکن جب انسان کو اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ سامان خوشی روح کو غمگین کرتا ہے. یعنی موت کے ڈر سے پھر یہ چیزیں انسان کے دل کو لبا نہیں پاتی. یعنی کہ انسان یہ زندگی بھر انسان اس دنیاوی خوشی کے سامان کی طرح اس کو بچوں کی طرح بہلاتی رہتی ہیں. لیکن جب انسانس عمر ڈلان، امس موت قریب واتان، امس پتہ کہیں تہ خوشی ہند سامان ٹھیک باسان کی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے یہ ساری دنیا چھوڑ کے جانی، اب مجھے ساری یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے.
تو انسان جوانی کے دنوں میں بہت خوشی محسوس کرتا ہے، اسے دنیا ہر طرح سے اچھی، مگر جب انسان کو بڑھاپا آتا ہے تو اسے ہر چیز سے بیزاری پیدا ہوتی ہے اور اسے صرف مرنے کی فکر ستاتی ہے۔ تو سیکنڈ از ہر سو ہوس حیات فانی نہ گئی، اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی ہے، سنگ مزار پر تیرا نام رواں، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی۔ تو اس ربائی میں رواں جو جگموہن لال رواں ہے خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے رواں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تجھے دنیا کی ہوس نہیں گئی، اور اسی لیے اپنی قبر کے پتھر پر اپنا نام لکھوا دیا ہے تاکہ تیرا نام مر کے بھی زندہ رہے، یعنی تم مر کر بھی زندہ رہنا چاہتے ہو۔ تو خرص ہو گیا تمنا، کامرانی ہوگی کامیابی، سنگ مزار ہو گیا قبر ہنسکین۔ تو اس ربائی کے اشعار میں رواں انسان کا اس دنیا سے دل لگانے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا بھی کیا چیز ہے، ایک انسان اس دنیا سے اس قدر دل لگاتا ہے کہ جیسے اس دنیا کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں خواہشات کے بازار میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو پانے کا خواہشمند رہتا ہے، اور جب ایک انسان اس دنیا سے مر کے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر پر اس کا نام و پتہ، تاریخ موت لکھی جاتی ہیں، جیسے یہ لگے اس مرے ہوئے انسان کو اس دنیا میں جیسے پھر سے آنا ہے، دوبارہ واپس آنا۔ غرض انسان کی ساری تمنائیں نہ زندگی میں پوری ہوتی ہیں اور نہ مر کے ہی وہ پوری ہوتی ہیں، یعنی کہ اے رواں، مرنے کے بعد تمہاری قبر پر لگے پتھر پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد پھر تمہاری زندہ رہنے کی امید جاگی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہیے، اسی لیے کہ سنگ مزار پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا۔ بچپن آپ کو پتہ ہے، چائلڈہڈ، جوانی، یوتھ جو ہے، یوتھ سٹیج جو ہے، یہ گل کی مہک تھی، گل ہو گیا پھول، مہک ہو گئی خوشبو، ہوا کا جھونکا، ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی۔ تو یہاں گل گلاب ہے لیکن گل پھول ہے، اس کو کاٹیں گے پہلے، اس کو گل ہو گیا پہ دچشم کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، پہ دچشم واو لام، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو انسان زندگی کی بے ثباتی انسرٹنٹی کا حال، انسانی زندگی کی بے ثباتی کا حال بیان کرتے ہوئے رواں فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، میں تجھے گزری زندگی کے ایام کے بارے میں کیا کہوں۔ بچپن پھول کی مہک کی مانند ہے، ہر سو بہار ہی بہار لگتی ہے، اور جوانی ہوا کے جھونکے کی طرح ایک طرف آیا دوسری جانب گزر گیا۔ انسان کی پوری زندگی ایک موج کے مانند ہے جو پل میں گزر جاتی ہے۔ تو بے غرض انسان زندگی ایک حسرت کے سوا کچھ بھی تو نہیں، یعنی رواں فرماتے ہیں کہ کیا تم سے بتائیں عمر زندگانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی، وہ ہوا کا جھونکا، ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی۔ ناپائیدار اور جلدی ختم ہونے والی عمر کی کیا تعریف کروں، بچپن کسے کہتے ہیں، جوانی کس کو کہتے ہیں، میں تو بس اتنا جانتا ہوں، بچپن پھول کی مانند، پھول کی خوشبو کی مانند ہے جو پھول کے مرجانے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہیں، اور جوانی ہوا کے جھونکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہیں فرہنگ یعنی کہ گلوسری، یعنی کہ الفاظ معنی، کلفت رنج و تکلیف، حرص ہو گیا لالچ تمنا خواہش، ڈیزائرز وانٹس، ٹھیک ہے نا، ہاؤس ہو گیا لالچ، کامرانی کامیابی، سکسیس سنگ مزار سنگ تربت، وہ پتھر جو قبر پر رکھا جاتا ہے۔ تو شاعر کو ہر بات میں کلفت کیوں نظر آتی ہے، یعنی شاعر کو ہر بات میں کیا نظر آتا ہے، رنج تکلیف۔ جب انسان کو موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو انسان کے دل کو روزمرہ کی چیزیں خوش نہیں کر پاتی، بلکہ ان سے انسان کو رنج پہنچتا ہے۔ شاعر کو بھی موت کا دن قریب نظر آ رہا ہے، اس لیے اسے ہر بات میں کلفت نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 220، یعنی زہت وہس پٮ۪ٹھ چھِ یِم کوسچنز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ اینڈ سکس کوسچنز ہیں۔ تو شاعر کو ہر بات میں رنج و غم اور کلفت اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ اب اسے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ بچپن جوانی کے دن بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے، اب بڑھاپے کی دہلیز پر شاعر نے قدم رکھ لیا ہے اور اب موت یقینی ہے، قریب ہے، یعنی کہ اب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو دوسری جو ہے تیسری ربائی میں تشبیہ تلاش کرے، تو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ پوائٹک ڈیوائسز، میٹافرز، ایلیٹریشن اور کیا ہے، میٹافرز، سملیز، یہ سملی ہے۔ تو میٹافرز ہو گئے استعارات اور سملیز ہو گئے تشبیہات۔
اور ہیں اور بھی بہت ساری ہیں، وہ ہم آگے ایک دن کوئی انگلش جو ہے انگلش لیسن تیار کریں گے، اسی پہ ہم بولیں گے۔ تو تیسری رباعی میں گل کی مہک کو بچپن سے، یعنی پھول کی خوشبو کو بچپن سے، جوانی کو ہوا کے جھونکے سے، زندگی کو ایک موج فضا سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ان کو ان سے کمپیئر کیا ہے۔ تو دوسری رباعی کا ماحصل لکھیے، یعنی کہ رائٹ ڈاؤن دا سمری آف سیکنڈ رباعی۔ تو دوسری رباعی میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی ہوس میں مر کر بھی زندہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی خواہشات کا کبھی اختتام نہیں ہوتا، یعنی اس کے جو خواہشات ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اس کے دل سے کامیابیاں حاصل کرنے کی تمنائیں نہیں نکل سکتی ہیں۔ تو اسی لیے شاعر اس رباعی میں خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے رواں آپ اس دنیا کی ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں، اسی لیے اپنی قبر کے پتھر پر اپنا نام لکھوا دیا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر پر لگے پتھر پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں زندہ رہنے کی امید ختم نہیں ہوئی ہے، تو مرنے کے بعد بھی اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے سنگ مزار پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے، تاکہ مر کر بھی تیرا نام زندہ رہے، گویا کہ تم مر کر بھی اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے۔ تو یہ کس قسم کے مرکبات ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ پارٹس آف سپیچ کیا کیا ہیں؟ تو پارٹس آف سپیچ میں ناؤن ہے، ایڈورب ہیں، ورب ہیں، ایڈجیکٹیو ہے، پریپوزیشن ہے، کنجکشن ہے۔ تو کنجکشن وہ ہو گیا کمپاؤنڈ بنانا، جب ہم کمپاؤنڈ بناتے ہیں، جب ہم مرکب بناتے ہیں، مرکبات جب کمپاؤنڈس ہم بناتے ہیں تو کنجکشن آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ہم نے ایک دو بار آپ کو لیسن بھی پڑھایا ہے پارٹس آف سپیچ میں، یعنی اجزائے کلمہ میں، یا کلمہ کی قسمیں میں، کہ it is used to connect words, it is used to connect phrases, clauses, sentences، یعنی کہ conjunction is used to connect parts of sentences، ٹھیک ہے نا؟ تو اردو میں اس کو حروف عطف کہتے ہیں، اور لیکن تاہم، جیسے however، جیسے کہ اگر ڈفرنٹ پارٹس آف کنجکشن وچھو تَتھ منٛز چھُ اَسہِ بٹ اینڈ، أسۍ چھِ وَنان he and she، یا or but so yet because، یا after، یا if، یا بیاکھ تہِ چھُ سُہ بیاکھ چھِ زٕ تِم کپل ہیں ہوتے ہیں پیئر، یہ ہے either اور تہِ چھِس وَنان either اور تہِ neither neither nor وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ییٚتٮ۪ن یِمے چھِ مرکبات، اَتھ منٛز چھُ یہِ اکھ پارٹ، مرکباتس منٛز چھُ اکھ پارٹ حروف عطف تہِ، ٹھیک ہے نا، یعنی مرکب عطف تہِ، اَتھ منٛز چھُ مضاف تہٕ مضاف الیہ تہِ آسان، تہٕ اَتھ منٛز چھُ مرکب اضافی، اَتھ منٛز چھُ مرکب توصیفی، اَتھ منٛز چھُ مرکب بہت سے مرکب عددی، یہ بہت ایزی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو جو یہ ورڈنگ ہے یہ آپ کو مشکل لگتی ہے، جیسے کہ سامان خوشی، خوشی کا سامان، یعنی ییٚتٮ۪ن اَسہِ کی کے چھُ لگان تَتھ چھِ وَنان اضافت، یعنی ایک کلمہ کی اَتھ چھِ ترٛےٚ، یعنی یہاں میں بتاؤں گی آپ کو، اگر سامان خوشی چھُ، سامان خوشی چھُ یہ خوشی کا سامان، ٹھیک ہے نا، اتھ چھِ وَنان مرکب اضافی، کیٛازِ چھِس وَنان؟ کیٛازِ کہ مرکب اضافی گو ایک کلمہ کی اضافت دوسرے کلمہ کی طرف ہو، یعنی اس میں اضافہ کیا جائے، کی کے، یعنی اگر اردوس منٛز چھِ لیکھان خوشی کا سامان، وۄنۍ یُس یہِ فارسی مرکبات چھُ اتھ کیٛاہ چھُ یِوان؟ اتھ چھُ گۄڈے یِوان یہاں گۄڈٕ ژھٕنو یہِ مِٹٲوِتھ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مرکبات یُس چھُ زیر چھُ اضافت کا کام دیتی ہے، یعنی سامانے، نونس یوت زیر چھِ، نونس بن کن یوس زیر چھِ آسان سۄ چھِ اضافت کا کام دیتی ہے، ایسے مرکبات میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ سامان خوشی کیا چھُ؟ سامان خوشی چھُ مرکب اضافی، مرکب اضافی کیا گو؟ ییٚلہِ ایک کلمہ کی اضافت دوسرے کلمہ کی طرف ہو، یعنی اس میں کا کی اور کے کی اضافت کی جائے، یعنی اتھ ونو أسۍ یہِ تہِ دو یا دو سے زیادہ پرمعنی لفظوں کا مجموعہ، یعنی بڑا گھوڑا، صاف کپڑا، یہ بھی آئے گا اس میں، تو ہر صبح حوث چھُ یِوان کنجکشنس منٛز، یعنی کہ اتھ منٛز چھُ حروف عطف ییٚتٮ۪ن اَسہِ لگان چھُ یُس سُہ دۄن چھُ کران کنیکٹ،
ٹھیک ہے نا. یعنی مرکبات چھُنہٕ سورُے کنجکشن کینٛہہ بلکہ مرکباتس منٛز چھُ اکھ پارٹ کنجکشن تہِ. یعنی حروف عطف تہِ چھُس یِوان مرکب عطف تہِ چھُس یِوان. سا دۄد اوس لوگمُت یہِ تہِ پیوٚو. ٹھیک ہے نا. تو کہاں پہنچے ہم. ہاں تو سامان خوشی یُس چھُ یہِ چھُ مرکب اضافی. مرکب اضافیس منٛز چھُ کا کی اور کے لگان. ٹھیک ہے نا. تو پتہٕ یُس یہِ حرس و حِوس چھُ یُس چھُ یہِ چھُ اور. یعنی اور گوٚو حروف عطف. عطف ییٚتٮ۪ن لگان چھُ تتھ منٛز چھُ یِہوے تاہم لیکن سو یعنی سِنہٕ واو سو اور. تو حروف عطفس چھُ اَسہِ لگان اَتٮ۪ن یہِ کنجکشن. ٹھیک ہے نا. یعنی حرس و حِوسس چھُ لگان مرکب عطفی. یعنی اَتٮ۪ن چھُ اور لگان. لالچ اور کیا بولیں گے خواہش. حرس و حِوس لالچ اور خواہش. خواہشات اور لالچ. اور حیات فانی ہو گیا ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ مرکب توصیفی ییٚلہِ صفت تہٕ اسم یعنی اسم تو صفت مل کر یعنی اسم صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں مرکب توصیفی. یعنی أسۍ وَنو سفید پھوٗل أسۍ وَنو مرد نیک أسۍ وَنو جاہلِ مطلق یَتھ أسۍ وَنان چھِ. اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن وَنو ییٚتٮ۪ن چھُ حیاتِ فانی چھُ توصیف صفت. فانی چھُ صفت حیات چھُ اسم. یعنی اَتٮ۪ن چھُ حیاتِ فانی چھُ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا ہمارا توضیحات. یہ آپ کو اس بک پہ ہے. پہلی رباعی میں 102 خیال بیان کیے گئے ہیں. یعنی دنیا خوشی کے سامان سے لوگوں کو بہلاتی ہے لیکن فنا ہونے کی فکر سے ہر ایک سامان عیش میں کلفت نظر آتی ہیں آنے لگتی ہے اور سامان خوشی سے روح گھبرانے لگتی ہیں. سنگ مزار یہ آپ نے کیا ہے. تو اس کے بعد یہ ہمارا سارا ہو گیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں ہم نے کور کیا. ہم نے کوئی ورڈ کوئی سینٹینس کوئی کوشچن کوئی بھی مصرع کوئی بھی شعر ہم نے یا کوئی بھی ربائی ہم نے سکپ نہیں کی. ہم نے پورا کا پورا اس کو نچوڑ کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو ہمارا آج کا ہو گیا اور ہمیں نقصان بھی ہو گیا. دودھ گر گیا. دودھ رکھا تھا اس پہ وہ بھی گر گیا لیکن چلتا رہتا ہے. ڈیوٹی ہیں ہمیں فرائض ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں. تو باقی والسلام. خدا حافظ.